بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھیں گے جملہ مفیدہ۔ جملہ مفیدہ یعنی جملہ تام۔ جملہ تام کے بارے میں بات پہلے ہو چکی ہے کہ جملے تام کہتے کس کو ہیں، اور جملے مفیدہ کا ایک نام جملہ تام یا جملے تام کا، اور جملہ مفیدہ کہتے کس کو میں بتا چکا ہوں۔ جملے مفیدہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کوئی بات، ان کے جو کہنے والا ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے زید کھڑا ہے، زید خوبصورت ہے۔ جیسے البنت یا البیت جمیل، البنت جمیلۃ، البیت جمیل، البنت جمیلۃ۔ اور جملہ مفیدہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جملہ مفیدہ یعنی جملہ تام کی بھی، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، اسمیہ یا فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے شروع میں اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہے جو جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہو۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو، اور جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو۔ اب یہ جو مثال ہے، یہ دو مثال، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ اور اگر ہم جملہ فعلیہ دیکھیں گے، جملہ فعلیہ جیسے ضرب زید راشدا، زید نے مارا راشد کو۔ تو یہ بھی اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس سے بھی پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں بھی پورے زید نے مارا راشد کو کہنے والا کہہ کر اگر خاموش ہو جا رہا ہے، سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زید نے راشد کو مارا۔ اور گھر خوبصورت ہے، لڑکی خوبصورت ہے، اس سے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملے تام اور یا جملے مفیدہ نام ہے۔ جملے مفیدہ میں دو جز ہوتا ہے۔ جملے مفیدہ یعنی جملہ اسمیہ میں، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ یعنی ان دونوں میں، جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں۔ دو جز کیا کیا؟ ایک کو مبتدا کہا جاتا ہے اور دوسرے کو خبر۔ جیسے البیت جمیل، یا گھر کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ گھر خوبصورت ہے، گھر کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ تو پہلا جز
اور یہ دو جز سے مل کر یہ کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ تو پہلے جز کو کیا نام ہے؟ پہلے جز کا نام مبتدا ہے، اور مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ ایک چیز مبتدا، یہ بات میں بتا چکا ہوں، مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ۔ اور اس دونوں چیز میں ایک چیز ہے کہ موصوف صفت میں دونوں جز ایک جیسا ہوتا ہے، جبکہ مبتدا خبر میں دونوں جز الگ الگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوا مبتدا خبر، اور اگر اس کا موصوف صفت بنائیں گے تو البیت الجمیل، کیا ہے؟ دونوں ہم معرفہ لے کر آئے، یا کہ کریں گے بیت جمیل، یا دونوں نکرہ لائیں گے۔ لیکن اس مبتدا خبر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک معرفہ اور ایک نکیرہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے کس چیز میں؟ اور اعراب میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہمیشہ مبتدا خبر دونوں اعراب میں مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اور واحد تثنیہ جمع اور میں بھی واحد تثنیہ جمع میں موصوف صفت ہی کی طرح ہوتا ہے، موصوف صفت ہی کی طرح ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور ایک بات کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو ہمیشہ واحد مؤنث ہوگی۔ تو خبر ہمیشہ واحد مؤنث ہو۔ خبر عام طور پر کیا ہوگا؟ واحد مؤنث۔ تو خبر عام طور پر کیا ہوگا؟ واحد مؤنث۔ تو خبر عام طور پر جیسے الاقلام، جیسے اس کی مثال الاقلام جیدۃ۔ اگر یہ اتنی باتیں اگر سمجھ میں آ گئی ہیں تو ہم اب آگے چلیں اور اس کی ترکیب، اور یہ سمجھ لیجئے جملہ مفیدہ میں جملہ اسمیہ کی ترکیب کیسے ہوگی۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب جیسے الدرس مفید، درس مبتدا مفید خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ
خبریہ ہوا. اور یا پھر ضمیر میں اگر آئے گا انا عالمون، کیونکہ آپ کو بتا چکے ہیں ضمیر کیا ہوتا ہے، ضمیر ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اس لیے ضمیر کیا، انا عالمون. یہ اگر معرفہ اور خبر نکرہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ بھی مبتدا یہ خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. بس بات یہ ہے کہ یہ بدلتا رہے گا. اگر 2 سبق ہے، الدر ثانی مفیدانی، الدرو الرجال عالمون، الرجال عالمون. جمع ہے تو جمع آئے گا، عاقل ہے تو اسی کی طرح، اور غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث کے حکم میں آئے گا. اور سب کی ترکیب جو ہوگی یکساں ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. بس بات اگر سمجھ میں آئی تو آج تھوڑا آپ لوگ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور دوستوں میں اس چیز کے، تاکہ یہ نفع عام ہو، اور آپ لوگ دوستوں میں بھی شیئر کیجئے. خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم.